لوگ کہتے ہیں کہ اناف کے مسلک میں رفع دین نہ کر کے رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس مسئلے پہ رہنمائی فرمائیں. یعنی حضور پاک کی نافرمانی ہے رفع دین نہ کرنا. اگر حضور کا فرمان دکھا دو کہ حضور نے فرمایا اور رفع دین کرو، میں 1,00,000 روپیہ نقد انعام دوں گا تمہیں. فرمان تم دکھا دو، ارفعوا ایدیکم، حضور نے ہمیں حکم دے کر فرمایا رفع دین کرو. تو کبھی فرمان نہیں دکھا سکتا کرنے کا، میں فرمان دکھا سکتا ہوں چھوڑنے کا. صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 کتاب الصلاۃ، حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکنا صلینا، حضور پاک تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے. حضور پاک نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، کہ یہ تم شریر گھوڑوں کی طرح دم ہلا رہے ہو، نماز میں رفع دین نہ کرنا، سکون سے نماز پڑھنا. یہ پیغمبر کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم ہے جلد اول ہے صفحہ 181 ہے کتاب الصلاۃ ہے. کہتے ہیں اس حدیث پاک کی اگلی حدیث ہے کہ وہ سلام مراد ہے. تو میں نے کہا اگلی حدیث کا مسئلہ اور ہے. جی حافظ محمد متسم نے جوائن کیا ہے. جی حافظ صاحب آپ لائن میں علی بھائی سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب یہ آپ کا نام کیا ہے؟ حافظ محمد مستحسن. یہ کیا اردو میں کیا، اس کے عربی میں کیا اسپیلنگ ہے؟ فاستعصم لفظ نہیں آتا 11ویں سپارے میں. مستعصم مطلب قرآن پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا. انا راودته عن نفسه فاستعصم. نہیں یہ اسپیلنگ پھر آپ نے انگلش میں ٹھیک نہیں لکھے ہوئے سر. وہ جب اردو میں لکھتا ہوں تو عین کے ساتھ لکھتا ہوں. مستعصم کیا لکھتے ہیں؟ میم سین تے عین صاد میم. ٹھیک ہے. اچھا اس وہ آپ نے وہ عین والا جو اس میں وہ اس کو اکوموڈیٹ نہیں ہوا. چلے ٹھیک ہے. کہاں سے آپ بھائی؟ سر میں پیر محل سے ہوں. پیر محل یہ کہاں پہ ہے جگہ؟ سر یہ ٹوبا ٹیکسنگ کا ایک رجانہ جگہ تو یعنی اس نام کو میں نے سنا ہوا ہے. جس طرح کمالیہ کا تو مجھے پتا ہے کہ وہ ٹوبا ٹیکسنگ میں ہے، یہ بھی ٹوبا ٹیکسنگ ہے. کمالیہ کے پاس یہ کمالیہ اور یہ دونوں بھائی ہیں. اچھا اچھا جی اپنا کوشچن کریں آپ سب. سوال میرا پہلا ہے رفع دین پہ کہ میں جو ہے وہ الحمدللہ اپنے گاؤں میں پہلا بندہ تھا جس نے رفع دین شروع کیا. ماشاءاللہ. تو میں ادھر ہی رہتا ہوں اپنے گاؤں میں. تو میرا میں نے رفع دین پہ ریسرچ کرنا شروع کی کیونکہ میرا ابھی جو ہے وہ چھٹیاں تھیں. تو میں نے کہا چلیں کوئی اس طرح کا کام کر لے. تو اس کے سامنے جو بریلوی علماء کے اعتراض ہیں وہ دو اعتراض ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو آپ اس کا مختصر میں سوال پیش کر دوں گا. حدیث جو جابر ابن سمورہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے 968 صحیح مسلم میں، تو اس میں جو سب سے پہلے جب ہم حدیث پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس حدیث کے اندر سلام کا ذکر نہیں ہے. تو ہم جواب دیتے ہیں کہ اس کا باب پڑھیں. تو باب کہتے ہیں امام نووی نے باندھا جو 600 سال پہلے ہے، حدیث تو 1400 سال پہلے کی ہے. اور کہتے باب سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سورۃ البقرہ کا مطلب گائے ہے تو پھر اس میں گائے کا ہی ذکر ہونا چاہیے. مجھے یہ ساری باتیں پتہ ہے اور آپ سے معذرت کے لیے یہ ساری باتیں میں نے 12 سال پہلے ریکارڈ کر دی ہیں انہی الفاظ کے ساتھ. مسئلہ 70B دیکھا ہے آپ نے میرا رفع الیدین پہ 2.25 گھنٹے کا؟ الحمدللہ میں نے 3 بار اسے ایک ہی دن میں دیکھا. اچھا تو یہ ساری باتیں پتہ ہے. آپ جو سوال ہے وہ کریں. یہ ان کی فضولیات کی میں نے ساری باتیں کی ہوئی ہیں. امام نبی کو یہ گمراہ سمجھتے ہیں نا؟ جی جی. تو ابھی امام نبی کو گمراہ کہتے ہیں یہ؟ نہیں وہ کہتے ہیں امام نووی نے. آپ قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، ادھر امام نووی کا نام تو نہیں آتا. تو نہیں جو حدیث کا فارم جو ہے نا، حدیث کا فارم جو محدث اس حدیث کے اوپر چیپٹر میں ہیڈنگ مانگتا ہے نا، وہ اپنے فارم کا اظہار کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس فارم کے ساتھ اگر آپ نے اختلاف کرنا ہے تو آپ نے مد مقابل کسی اور بڑے بندے کا فارم لانا ہے. اب یہ جو آپ حدیث بتا رہے ہیں نا، یہ حدیث صرف مسلم میں نہیں ہے، یہ ابو داؤد اور سنن نسائی میں ہے. وہاں اماموں نے یہی باب باندھے ہوئے ہیں. لہٰذا ان کا یہ موقف غلط ہو گیا کہ امام نبی بعد میں آئے تھے، نبی کو چھوڑ دیں. ابو داؤد اور نسائی نے بھی یہی باب باندھا ہے. ٹھیک ہے سر. اور یہ میں نے جواب دیا ہوا ہے. یہ میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہے، یہ میں نے جو مفتی عبد الواحد قریشی کے جواب میں تھی نا کہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث، اس میں میں نے یہ سارے جواب دیے ہوئے ہیں. میں نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ یہ کہیں گے کہ نبی نے ہیڈنگ بنائی ہے تو میں بتاؤں گا کہ یہ امام ابو داؤد نے بھی ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے، یہ امام نسائی نے بھی ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے. پھر یہ کہیں گے کہ یہ تو 4 حدیثیں ہیں، ہم تو وہ پہلی والی کی بات کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ چاروں ایک ہی باب کے انڈر آئی ہوئی ہیں، اور وہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ بھی ہیڈنگ بنائی ہے. اور اس سے بڑھ کے میں نے یہ بات کی
کہ یہی حدیث امام بخاری نے جز رفع الیدین میں لے کے حنفیوں کے اوپر رد کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے جو جابر بن سمورہ والی حدیث لگاتے ہیں رفع الیدین کے اوپر. اور پھر میں نے اس میں یہ بھی بتایا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے خود مانا ہے کہ جابر بن سمورہ والی جو حدیث ہے یہ رفع الیدین سے متعلق نہیں ہے. یہ دروس ترمذی میں مفتی تقی عثمانی نے خود مانا ہوا ہے. اور پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی جو ڈھونڈ ڈانڈ کے دور دراز سے بھی جال حق میں دلائل لے آتے ہیں, انہوں نے رفع الیدین کے ترک پہ جابر بن سمورہ والی حدیث کا ذکر تک نہیں کیا. انہیں پتا تھا کہ اتنی بودی ہماری دلیل ہے, یہ ایکسپٹ نہیں ہوگی, انہوں نے جال حق میں اس کو ذکر تک نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ اپنا سوال کریں. حضرت عبداللہ بن عباس سے جو تفسیر ان کی ہے اس میں یہ پہلا والا سوال جابر بن سمورہ والا تو ختم ہو گیا, یہ اب آپ کا دوسرا سوال ہے. سر پھر دوسرا